بانی ایم کیو ایم نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کروایا، قتل کر کے بانی کی سالگرہ کا تحفہ دیا گیا۔ بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سانگ کرتا ہے مگر مچ کے آنسو بہاتا ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان سید مصطفیٰ کمال کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا 6000 پاؤنڈ نہ ہونے کے دعوے دار کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ برآمد ہوئے تھے۔ بانی ایم کیو ایم برطانیہ میں قتل کا مقدمہ کھلوائے، پیش ہونے کو تیار ہوں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے، انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا۔ اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے۔ نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے، ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا۔ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے۔ آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعوے کا پول کھل گیا ہے۔ سب سے زیادہ فالوورز کا بیانیہ فریب ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک کی گفتگو۔ کہا سوشل میڈیا پر حقیقی فالوورز نہیں ہیں، باٹس کے ذریعے مصنوعی مقبولیت دکھائی جا رہی ہے۔ کہا بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ ہے نہیں، اور صرف یہ باٹس کے ذریعے ایک مصنوعی ریچ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا یا ایکس کے اوپر جو پریزنس ہے، اس کے چہرے سے یہ نقاب جو ہے وہ اب ہٹ چکا ہے، اور بالکل ان کی حقیقت جو ہے وہ واضح طور پہ اب آپ کے سامنے ہے۔ جھوٹے فالوورز تو بنائے جا سکتے ہیں، باٹس کے ذریعے اپنی ایک انفلیٹڈ میڈیا پریزنس تو شو کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن حقیقی انگیجمنٹ جو ہے وہ تخلیق نہیں کی جا سکتی۔ کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جھوٹ پہ مبنی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست منفی بیانیے کے اوپر مبنی ہے۔ جو بھارتی پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے مدعا کیوں ہیں؟ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی ہے۔ 31 دسمبر سے 1 جنوری تک شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ دوسری جانب لاہور 189 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 6 نمبر پر آ گیا۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں مائرہ ہاشمی سے۔ مائرہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسم ایک بار پھر بدلنے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 31 دسمبر سے 1 جنوری کے دوران شہر لاہور میں خوشگوار ہوائیں چلیں گی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جو اسموک کی شدت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، بارشوں کے بعد اس میں بھی واضح طور پر کمی دیکھی جائے گی۔ اگر میں آج کے موسم کا حوالہ آپ کو بتاؤں تو اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے ہیں، لیکن سورج کی میٹھی میٹھی کرنوں سے شہری محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ البتہ سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور خشک سردی کے باعث جو ہے وہ شہری بیمار بھی ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی بارشیں ہوں گی آنے والے دنوں میں تو شہریوں کو وقتی طور پر ریلیف بھی ملے گا۔ آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ ادھر دورہ سری لنکا کے لیے شاہینوں کا دستہ تیار ہو گیا ہے۔ 15 رکنی ٹیم کا اعلان۔ شاداب خان کی واپسی، بابر اعظم، شاہین شاہ افریدی شامل نہیں ہیں۔ نوجوان کھلاڑی خواجہ نافع کی پہلی بار ٹیم میں انٹری ہوئی ہے۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے۔ فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف، محمد نواز اور عثمان طارق بھی شامل۔ میچ 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں ہوں گے۔ 2025 میں عالمی منظرنامے میں پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن کیسے ممکن ہوا؟ معتبر عالمی جریدوں کے تجزیہ کاروں نے پاکستان کو مرکز نگاہ بنا لیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ تو 2025 میں عالمی منظرنامے میں پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن کیسے ممکن ہوا؟ معتبر عالمی جریدوں کے تجزیہ کاروں نے پاکستان کو مرکز نگاہ بنا لیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ پاکستان نے وائٹ ہاؤس پر کیسے اثر جمایا کے عنوان سے دی ٹیلی گراف کا آرٹیکل، ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا دی۔ دی ٹیلی گراف یہ لکھ رہا ہے، بھارت کی شدید لابنگ کے باوجود
پاکستان کو واضح سفارتی سبقت حاصل ہوئی۔ دی ٹیلی گراف نے اپنے مضمون میں یہ لکھا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ 2025 پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سال ثابت ہوا۔ عالمی منظرنامے میں پاکستان کا اسٹریٹجک ریٹرن کیسے ممکن ہوا، اس سے متعلق معتبر عالمی جریدوں کے تجزیہ کاروں نے پاکستان کو مرکز نگاہ بنایا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاکستان کی شان، پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی محاذ پر فرنٹ فٹ پر کھیلے، جریدے نے یہ تحریر کیا ہے۔ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی ہے، یعنی پوری دنیا میں سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کو بہت ہی کامیابیاں ملی ہیں۔ پاکستان نے وائٹ ہاؤس پر کیسے اثر جمایا کہ عنوان سے دی ٹیلی گراف کا آرٹیکل سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے دور کی تلخی کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنا لی۔ دی ٹیلی گراف اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتا ہے، یعنی جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کوئی زیادہ بہتر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے واشنگٹن میں دوبارہ مضبوط جگہ بنائی ہے۔ دی ٹیلی گراف کی جانب سے مضمون شائع ہوا ہے۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب سیاحوں کی کشتی ڈوب گئی، 4 افراد ہلاک ہو گئے، 7 کو زندہ بچا لیا گیا۔ مرنے والوں میں اسپین کے معروف فٹ بال کوچ اور ان کے 3 کمسن بچے بھی شامل ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق فٹ بال کلب ویلنسیا سی ایف ویمنز بی ٹیم کے کوچ فرنانڈو مارٹن اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کشتی میں سوار تھے۔ کشتی خراب موسم کے باعث 10 فٹ بلند لہروں کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ حادثے میں کوچ کی اہلیہ اور ایک بیٹی محفوظ رہیں۔ برفانی طوفان نے امریکہ کی کئی ریاستوں میں معمولات زندگی درہم برہم کر دی ہیں۔ نیو یارک سٹی میں 2022 کے بعد پہلی بار 4 انچ سے زائد برف پڑی ہے۔ سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئی ہیں۔ ٹائمز سکوائر پر موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد امڑ آئی ہے۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں فضائی آپریشنز شدید متاثر، 9000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستیں شدید برفانی طوفان کی زد میں۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ نیو یارک سٹی میں برف باری کا 3 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 2022 کے بعد پہلی بار 4 انچ سے زائد برف پڑی۔ فوارے جم گئے، حکام سڑکوں اور گلیوں سے برف ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ٹائمز سکوائر پر سیاحوں کا رش بڑھ گیا۔ نیو جرسی میں شدید برف باری جاری ہے۔ برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثرہ شہروں میں 9000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ کئی مقامات پر برف پڑنے سے ٹرینوں کی آمد و رفت بھی متاثر رہی۔ مسجد الحرام کی دوسری منزل سے گرنے والے شخص کو بچانے والا سیکیورٹی اہلکار ہیرو بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکار اسماعیل الاسیری کے چرچے ہیں۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل فیاض بن حامد اسپیشل ٹاسک فورس کے اہلکار کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچ گئے، انہیں گلدستہ پیش کیا اور انسانی جان بچانے پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ 2 روز قبل اسماعیل الاسیری نے مسجد الحرام کی دوسری منزل سے گرنے والے شخص کو فضا میں ہی تھامنے کی کوشش کی تھی، جس کے باعث گرنے والے شخص کی جان بچ گئی تھی۔